گزار ہوں کہ آپ آج میری درخواست پر تشریف لائے اور جو موضوع ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ فلسطین میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے پچھلے 9 مہینوں سے، اور اب 40,000 سے زائد فلسطینی بشمول ہزاروں بچوں کے شہید کیے جا چکے ہیں، ہسپتالوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، اور ہر روز غزہ میں لاشیں گرائی جا رہی ہیں، شہروں کے شہر اور محلوں کے محلے ان کو زمین بوس کر دیا گیا ہے، اور ہر روز آپ ٹیلی ویژن پر ایسے دلخراش مناظر دیکھتے ہیں جو تاریخ میں اس طرح کے واقعات شاید ہی کبھی کسی نے دیکھے ہوں۔ اور کل تہران میں جو واقعہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، یعنی ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگ ہوئی اور راکٹ کے ذریعے اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا، اور کوئی انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کو پاؤں تلے روندا گیا، کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا گیا، اور اسماعیل ہانیہ جن کے بچے بھی شہید ہوئے اور جن کے گرینڈ چلڈرن بھی شہید ہوئے، ان کو وہاں پر شہید کیا گیا۔ اس طرح کی صفاقی شاید دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ پاکستان نے کل اس کی بھرپور مذمت کی ہے، اور دوسرے ممالک نے، کئی ممالک نے، جس میں ترکی شامل ہے، جس میں چین شامل ہے، جس میں رشیا شامل ہے، جس میں قطر شامل ہے، ملیشیا شامل ہے، بڑی بھرپور مذمت کی ہے ملیشیا نے، ڈاکٹر ابراہیم نے، ان تمام ممالک نے۔ لیکن اس سے بڑھ کر پوری دنیا اشکبار ہے کہ اس طرح کی درندگی کی جا رہی ہو اور دنیا خاموش ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس نشست میں اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے۔ میں اپنی بات یہاں پر ختم کروں گا، اور بات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اس بارے میں آپ اپنی گفتگو فرمائیں، اور ظاہر ہے کہ آپ نے قومی جو اس وقت آواز ہے، جو قوم کی آواز ہے، اسی کی آپ نے عکاسی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً آپ نے اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی اپنا موقف پیش کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا پسندی، یہ دہشت گردی، اس کی جتنی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی جائے وہ کم ہوگی، اور اس کے لیے جو عالمی اداروں نے جو بھی قراردادیں پاس کی ہیں، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں، UN میں، اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور پھر انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے ہیگ میں، اس کا فیصلہ آیا، اور انہوں نے اس کی بھرپور مذمت کی، اس کو کہا یہ جینوسائیڈ ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اسرائیل کے ہاتھ روکے نہیں جا سکے، اور نیتن یاہو اپنا کھلے عام جس طرح وہ درندگی کر رہا ہے، اس کی اسرائیلی فوجیں جس طرح تباہی کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج
یہ انسانی صوت واقعہ ترقی یافتہ ممالک ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ کس طرح اس کو ڈیل کریں، کس طرح اس کو وہ نیگوشیٹ کریں۔ میں شکر گزار ہوں آئرلینڈ کا، اسپین کا، جنہوں نے فلسطین کی جو ان کے حقوق ہیں، ان کے عوام کی حمایت کی، اور دو ریاستی جو فارمولہ ہے اس کو بھرپور اس کی سپورٹ کی۔ میں نے آئرلینڈ کے وزیر اعظم سے بات کی فون پہ، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو آج ہمیں اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ یہ انسانی سوز جو واقعات ہیں، بطور سیاسی پارٹیوں کے، بطور حکومت پاکستان کے، اور بطور ایک پاکستانی کے، ہمارا اس میں کیا موقف ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو آج زحمت دی ہے، میں بہت ایک مرتبہ پھر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکر گزار ہوں کہ آپ آج میری درخواست پر تشریف لائے، اور جو موضوع ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ فلسطین میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے پچھلے 9 مہینوں سے، اور اب 40,000 سے زائد فلسطینی بشمول ہزاروں بچوں کے شہید کیے جا چکے ہیں، ہسپتالوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، اور ہر روز غزہ میں لاشیں گرائی جا رہی ہیں۔ شہروں کے شہر اور محلوں کے محلے ان کو زمین بوس کر دیا گیا ہے، اور ہر روز آپ ٹیلی ویژن پر ایسے دلخراش مناظر دیکھتے ہیں جو تاریخ میں اس طرح کے واقعات شاید ہی کبھی کسی نے دیکھے ہوں۔ اور کل تہران میں جو واقعہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یعنی ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگ ہوئی، اور راکٹ کے ذریعے اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا، اور کوئی انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کو پاؤں تلے روندا گیا، کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا گیا، اور اسماعیل ہانیہ جن کے بچے بھی شہید ہوئے، اور جن کے گرینڈ چلڈرن بھی شہید ہوئے، ان کو وہاں پر شہید کیا گیا۔ اس طرح کی صفاقی شاید دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ پاکستان نے کل اس کی بھرپور مذمت کی ہے، اور دوسرے ممالک نے، کئی ممالک نے، جس میں ترکی شامل ہے، جس میں چین شامل ہے، جس میں رشیا شامل ہے، جس میں قطر شامل ہے، ملیشیا شامل ہے، بڑی بھرپور مذمت کی ہے ملیشیا نے، ڈاکٹر ابراہیم نے، ان تمام ممالک نے۔ لیکن اس سے بڑھ کر پوری دنیا اشکبار ہے کہ اس طرح کی درندگی کی جا رہی ہو اور دنیا خاموش ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس نشست میں اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے۔ میں اپنی بات یہاں پر ختم کروں گا، اور بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں دعوت دوں گا کہ آپ اس بارے میں آپ اپنی گفتگو فرمائیں، اور ظاہر ہے کہ آپ نے قومی جو اس وقت آواز ہے، جو قوم کی آواز ہے، اسی کی آپ نے عکاسی کرنی ہے، اور
اس کے ساتھ ساتھ یقیناً آپ نے اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی اپنا موقف پیش کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا پسندی، یہ دہشت گردی، اس کی جتنی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی جائے وہ کم ہوگی. اور اس کے لیے جو عالمی اداروں نے جو بھی قراردادیں پاس کی ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں، UN میں، اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. اور پھر انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے ہیگ میں، اس کا فیصلہ آیا اور انہوں نے اس کی بھرپور مذمت کی، اس کو کہا یہ جینوسائیڈ ہے. تو اس کے باوجود بھی اسرائیل کے ہاتھ روکے نہیں جا سکے، اور نیتن یاہو اپنا کھلے عام جس طرح وہ درندگی کر رہا ہے، اس کی اسرائیلی فوجیں جس طرح تباہی کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج یہ انسان سوت واقعہ ترقی یافتہ ممالک ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ کس طرح اس کو ڈیل کریں، کس طرح اس کو وہ نیگوشیٹ کریں. میں شکر گزار ہوں آئرلینڈ کا، اسپین کا، جنہوں نے فلسطین کی جو ان کے حقوق ہیں، ان کے عوام کی حمایت کی، اور 2 ریاستی جو فارمولہ ہے اس کو بھرپور اس کی سپورٹ کی. میں نے آئرلینڈ کے وزیر اعظم سے بات کی فون پہ، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. تو آج ہمیں اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. یہ انسانیت سوز جو واقعات ہیں بطور سیاسی پارٹیوں کے، بطور حکومت پاکستان کے، اور بطور ایک پاکستانی کے، ہمارا اس میں کیا موقف ہونا چاہیے. میں نے آپ کو آج زحمت دی ہے، میں بہت ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.